آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی اب آواز آ رہی ہے. سنائیے کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت سے ہیں. آپ کیسے ہیں؟ بہت اچھے ہیں جناب. یہ کیا نام رکھا ہوا ہے آپ نے؟ لوزنگ فیتھ؟ نو ون لوزز فیتھ. فیتھ کے بغیر انسانی زندگی کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ وہ خدا پہ رکھیں یا اپنی عقل پہ رکھیں یا کسی سائنسدان کی بات پہ فیتھ رکھیں یا جس پہ مرضی رکھیں، کسی سیاستدان کی بات کو مان لیں، فیتھ کے بغیر کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، فیتھ ود آؤٹ ایویڈینس ایسا. فیتھ وداؤٹ ایویڈنس؟ یس. سمجھائیں گے اس کا کیا مطلب ہوا؟ نہیں جی، مطلب ایویڈینس کے بغیر جو فیتھ ہوتا ہے میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. جو ایویڈینس کے ساتھ فیتھ ہو اس کو مانا جا سکتا ہے. تو اگر وہ ایویڈنس ہے تو پھر اسے فیتھ کیوں کہیں گے آپ؟ جی وہی تو مطلب فیتھ مطلب وہی ہوا نا. مطلب جیسے نارملی ریلیجنس لوگ مانتے ہیں فیتھ مطلب وداؤٹ ایویڈینس، ان دا ایبسنس آف ایویڈینس. نہیں، ایسی بالکل بات نہیں ہے. یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ نہیں مطلب موسٹ آف دا چیزیں جو مانتے ہیں وہ ان کا کوئی ایویڈینس نہیں ہوتا. نہیں، کس نے کہہ دیا آپ سے؟ نہیں کہہ نہیں دیا. جیسے آپ اگزامپل لے لیں، جیسے جنت جہنم یا فرشتے، مطلب ان سب کا کوئی بھی ایویڈینس تو نہیں ہے ویسے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں. اگر ایویڈنس آپ کے پاس نہیں ہے اور وہ ایویڈنس جب بھی ہم ایویڈنس کا تقاضا کرتے ہیں، ہم ایویڈنس کی نیچر کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کس نیچر کا ایویڈنس ہونا چاہیے. جی جی. تو وہ مطلب آپ پھر وہی نیچر وہی بتائیں گے کہ کتابوں سے یا پھر ان سے ملتا ہے، لیکن اس سے تو کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی نا. جیسے اگر ہم اور بھی اگزامپل لے لیں میں ادر نے آپ سے کب ریلیجنس میں کہا بھی. ہے کہ میں نے آپ سے کب کہا ہے کتابوں سے ملتا ہے؟ میں تو ریلیجن کی بات تو دیکھیں نا، میں اس سے کروں گا جو ریلیجن کو مانے گا یا جو ریلیجن کے بارے میں جاننا چاہے گا، وہ ایک اور بات ہے. آپ نے تو گفتگو شروع کی ہے فلسافیکل، تو آپ سے تو جی بات اب ریلیجن پہ تو نہیں ہوگی. ایسا ہی ہے نا؟ جی جی. اب مجھے بتائیے، ایمینول کانٹ ایک بات کہتے ہیں، میں آپ کا فیڈ بیک اس پہ لینا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کا نقصان ہوتا ہے جب جسٹس ہوتی ہے، کیونکہ جسٹس میں آپ اگر غلط کرتے ہیں تو آپ سے حساب لیا جاتا ہے. اور فائدہ ہوتا ہے کرائم میں، اس لیے کہ جب آپ کرائم کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کسی نہ کوئی گین تو آپ کی ہوتی ہی ہے. لیکن اس کے باوجود جسٹس آپ کا نقصان کرتی ہے نا، لیکن اس کے باوجود لوگ جسٹس چاہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں ہے. سر آپ کی طرف سے بہت زیادہ ہوا کی آواز آ رہی ہے، شاید آپ کے سانس کی آواز ہے یہ. شکریہ آپ کا. کہ اس دنیا میں ہمیں کوئی ایسی جگہ ملتی نہیں ہے جہاں سے ہم یہ کہیں کہ ہمیں جسٹس مل سکتی ہے. جسٹس ملتی بھی نہیں ہے، لیکن اس کی خواہش ختم بھی نہیں ہوتی ہے. تو اٹ نیسسرلی فالوز کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ کوئی ایسی عدالت لگے کہ اس دنیا میں ہونے والی ناانصافیاں، جو اس دنیا میں جن کے انصاف فراہم نہیں کیا جا سکا، وہاں پہ وہ انصاف فراہم کیا جائے. اور اس عدالت کے اوپر جو بیٹھا ہوا جج ہے وہ اتنا زیادہ جاننے والا جج ہو کہ اس کو ہر کیس کی ایک ایک فیکٹ، ایک ایک ایلیمنٹ اس کے نالج میں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اس میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی جسٹس، اپنی ججمنٹ کو وہ ایفیکٹ بھی دے سکے، امپلیمنٹ کر سکے، اور وہ ریوارڈ دے سکے. اور وہ ریوارڈ کسی ایسی جگہ کی صورت میں ہوگا کہ جہاں پہ لوگوں کو اس سے بہتر ملے گا جو انہیں اس دنیا میں نہیں ملا، اور اس کی سزا بھی دے سکے. اور وہ ایسی جگہ ہوگی جو اس دنیا میں سے ایسی سزا، یعنی کہ جو اس دنیا میں نہیں ہوگی. اب یہ ایک پیور فلسافیکل کانسٹرکٹ ہے. آپ کا کیا فیڈ بیک ہے اس بارے میں؟ جی اسے تو ہائپوتھیٹیکل چیز ہی کہہ سکتے ہیں. مطلب اب جس کو اس چیز پہ ایمان لانا ہے وہ لا سکتا ہے کہ ہاں کوئی ایسی دنیا ہو سکتی ہے. لیکن اگر بات کری جائے کوئی ایسی ایویڈینس کی، تو وہ تو مطلب ترکیے اس سے دیا جا سکتا ہے، لیکن ویسا کوئی ایکسپیریمنٹل یا پھر کوئی جانچنے والا ایویڈینس تو نہیں دیا جا سکتا اس کے اوپر. بالکل جانچنے والا نہیں دیا جا سکتا. یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. اور اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ ایویڈنس کی نیچر کلیم کے مطابق ہوگی. اگر تو کوئی انسان کہے کہ جنت اور دوزخ دو فزیکل جگہیں ایسی ہیں جو آپ اس دنیا میں ایکسس کر سکتے ہیں، تو پھر تو آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اس کا تعلق ہے ہی ایک ٹرانسینڈنٹ ریلم سے، جس کو آپ فلسافیکلی آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں تھرو تھاٹ ایکسپیریمنٹس. تو جو میں نے آپ سے بات کی ہے یہ کسی مسلمان فلاسفر کی نہیں ہے، یہ ایک نان مسلم فلاسفر کی ہے. کہ انسان اگر اس دنیا میں انصاف چاہتا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر جنت اور دوزخ نہیں ہے تو انسان کو پھر انصاف نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ وہ پھر انڈیپینڈنٹ ہے، اس نے کسی چیز کا حساب ہی نہیں دینا ہے.
وہ ماورا ہے ان چیزوں سے، وہ جو مرضی کرے، لیکن وہ اس دنیا میں ظلم کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود اگر انصاف چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کے لیے پھر کوئی ایسی جگہ چاہیے جہاں پہ انصاف ہو. ادروائز ہی ہیز ایبسولوٹلی نو بایولوجیکل اور میکینسٹک ایکسپلینیشن کہ اس دنیا میں اسے انصاف ملے. ہاں تو ضروری نہیں ہے کہ انصاف ملے، اس کا ضروری ہونا کیوں ضروری ہے کہ انصاف ملنا ہی آپ چاہیے؟ آپ کے خیال میں نہیں ملنا چاہیے؟ نہیں، میرے خیال میں دنیا میں ہی مل سکتا ہے. ویسے اگر امیجن کیا جائے ویسے تو امیجن کچھ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایسا بھی ہونا چاہیے ویسا بھی ہونا چاہیے. نہیں، ہم امیجن کیوں کریں اس پہ، ہم اس پہ سوال رکھ لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس دنیا میں مل سکتا ہے. سو دیر از ہٹلر جس نے باقی لوگوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف 6 ملین جوز کا اس نے قتل کیا ہے. آپ اسے دنیا میں دیں انصاف کیسے دیں گے؟ کیسے انصاف کریں گے اس کے ساتھ؟ جی وہی تو، دنیا میں مطلب اس ٹائپ کا انصاف تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے لیے ایسی چیز امیجن کرنا ضروری کیوں ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں. چلیں، پہلی چیز ہماری طے ہو گئی کہ اس دنیا میں نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود ڈیپ ڈاؤن آپ کے اندر یہ خواہش ہے کہ انصاف کیا جائے ہٹلر والے معاملے پہ. جی وہ سب کے اندر ہوگی. دس از ون پیس آپ کے اندر موجود ہے. ٹھیک، اب ہم سارا ایویڈنس بلڈ کر رہے ہیں جنت اور دوزخ کا، کہ آپ کے اندر ایک انائٹ خواہش ہے کہ ایسا انصاف ہونا چاہیے which is to say کہ آپ اسپرچولی کنیکٹڈ ہیں کسی ایسے نظریے سے، کسی ایسے ٹرانسینڈنٹ ریلم سے جہاں پہ یہ انصاف ہونا ہے. ادروائز آپ کے دل میں یہ خواہش ہونی ہی نہیں چاہیے، سرے سے نہیں ہونی چاہیے. سو دیر از اے ڈگری آف ontological ایویڈینس. دیٹس نمبر 1. نمبر 2، اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، آپ ان کو نبی مانیں یا نہ مانیں، لیکن ایک چیز آپ ضرور مانیں گے کہ یہ اپنے زمانے کے ریولوشنری لوگ تھے جنہوں نے اپنے زمانے کے طاقتور ترین اور ظالم ترین لوگوں کے سامنے کلمہ حق کہا، لوگوں کو فریڈم دی. کوئی موسیٰ ہے تو کسی فرعون کے سامنے ڈٹ گیا، کوئی ابراہیم ہے تو کسی نمرود کے سامنے ڈٹ گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ کفار کے اس پورے نظام کے خلاف ڈٹ گئے جس میں غلامی، جس میں سود، جس میں شراب نوشی، جس میں ایک عورت کی کئی مردوں کے ساتھ شادیاں، جس میں استحصال، جس میں غربت، جس میں غریب کی غربت سے نکلنے کی کوئی پاسبلٹی نہیں. جو تگڑا بندہ ہے وہ دوسرے پہ ظلم کر سکتا ہے، کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا. اس سارے نظام کے خلاف کھڑے ہو گئے. ان میں سے بہت سے انبیاء ایسے ہیں جو کہ ایک زمانے میں بھی نہیں آئے. یہ وہ انبیاء ہیں جنہوں نے کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا. یہ وہ ہیں کہ لوگ ان پہ ایمان لے کے آئیں یا نہ لے کے آئیں، لیکن اس بات پہ پکے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے. یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ بھی بظاہر نہیں تھے جیوگرافیکلی، کوئی کہاں پہ، کوئی کہاں پہ، کوئی کس ٹائم لائن میں، کوئی کس ٹائم لائن میں ہے. یہ وہ لوگ تھے جو اپنے کردار کے پکے تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کی زبان سے نکلی ہوئی پریڈکشنز معجزوں کی صورت میں بھی آئیں. اور جب معجزہ نہیں ہوا تھا تب تک لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس کا کیا ایویڈنس ہے، which is to say کہ ہر وہ چیز جو انہوں نے کہی وہ ہوئی. اور جنت اور دوزخ انہوں نے کہا ہے تو بیسڈ آن دیئر ٹیسٹمونی اینڈ بیسڈ آن دیئر کیریکٹر آپ کو دوسرا ایویڈنس مل جاتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جنت اور دوزخ ہے تو جنت اور دوزخ ہے. اب یہ چیز ڈائریکٹلی آپ کے اس انائٹ خواہش کے ساتھ کمپیٹیبل ہے کہ ہاں واقعی ہٹلر جیسے لوگوں کے معاملے میں انصاف تو ہونا چاہیے، لیکن اس دنیا میں ممکن نہیں ہے. اب آپ کے پاس دو پیسز آ جاتے ہیں. اب آپ کے مجھے بتائیے کہ ان دو پیسز کے اگینسٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ جی آپ نے دو کلیم کیا کہ کوئی اگر مطلب ایک بات کہہ رہا ہے، مطلب اس کی آگے چل کے پریڈکشن صحیح ہو جا رہی ہے، تو مطلب اس کے لیے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے مطلب ایک بات کہی وہ صحیح ہوگی تو اس کی ہر بات صحیح ہوگی. دوسرا پوائنٹ، مطلب بہت ساری ایسی بھی پریڈکشن ہے جو یہ پرانے لوگوں نے کی ہے، وہ آگے چل کے رانگ بھی پروو ہوئی ہیں. تو مطلب میں انبیاء کی اس کا بات تو کر کوئی رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے اپنی نہیں. قوم کے بارے میں بتایا کہ یہ تم پہ یہ عذاب آئے گا، انہوں نے بتایا فلاں چیز نہیں ہوگی، انہوں نے کہا فلاں چیز ہوگی. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو انڈیپینڈنٹلی ایسے ہی دیکھیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ایویڈنس کے بلاکس بلڈ کر رہے ہیں، جو بات میں نے آپ سے پہلے کہی. تو ایک تو آپ کے اندر یہ خواہش ہے جس کو آپ فلسافیکلی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں انصاف نہ ہونے کے باوجود میرے اندر عدل، اپنا جسٹس اور انصاف کے حصول کی خواہش ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں تو نہیں ہو سکتا. پھر اگر اس دنیا کا معاملہ ہوتا تو میں دیکھتا ہے اس دنیا میں نہیں ہے تو بات ختم. جیسے مثال کے طور پہ آپ کے دل میں کبھی لالت پینے کا کبھی خیال نہیں آیا نا کبھی؟ کیا کیا بولا آپ نے؟ سمجھ نہیں پایا. لالت للالت کیا ہوتا ہے؟ ایک بار بولیے کچھ تھوڑا بھی سا. نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا.
Because it doesn't exist, therefore आपके दिल में कभी ख्याल भी नहीं आया कि मैं उसको पी लूं. But because justice does exist and it exists in a transcendent world, इसलिए आपके दिल में ये ख्याल रहता है कि ये जिन लोगों ने दुनिया में जुल्म किया है, इस दुनिया में तो अदल नहीं हो सका, लेकिन कोई ना कोई जगह होनी चाहिए जहां पे अदल होगा. अब वो ये दुनिया तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अगर जैसे ललालत पीने का दिल आपके ख्याल में नहीं आता कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जस्टिस के हसूल का ख्याल आता है कि वो एग्जिस्ट करती है और इस दुनिया में भी आपको नहीं मिलती, फिर भी आपके दिल में एग्जिस्ट करती है. इस ख्याल को जब आप अलाइन करते हैं उन सारे सच्चे मुकद्दस पाक लोगों से जिन्होंने वर्ल्डली गेन्स नहीं किए, जिन्होंने हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़े हुए, जिन्होंने लोगों को आज़ाद किया, जिन्होंने लोगों को इस्तेहसाल से आज़ाद किया और हमेशा सच बोला, वो आपको वही बात कह रहे हैं जो आपके अंदर मौजूद है. तो ये दो एविडेंसेस आपके पास आते हैं. अब इसके खिलाफ आपके पास क्या एविडेंस है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ. जी, मतलब तो दिल में तो बहुत सारे ऐसे भी ख्याल आते हैं जो मतलब अंबिया से मैच नहीं करते, तो आप क्या कहेंगे, वो भी एग्जिस्ट करता है? दैट इज नॉट, ये फॉल्स इक्विवोकेशन है. मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं कि इस अचीवमेंट ऑफ जस्टिस, इसके बारे में आपके खिलाफ आपके पास क्या एविडेंस है? इसके खिलाफ आपके पास दो चीजें मैंने आपके साथ रख दी हैं. अब आप दिल में ख्याल आते हैं जो अंबिया ने नहीं कहे, दैट इज नॉट व्हाट वी आर डिस्कसिंग. ये फॉल्स इक्विवोकेशन है. मैंने जो आपसे दो चीजें पूछी हैं, मुझे उसके बारे में बताइए. जी, तो वो मतलब जैसा आपने बोला जस्टिस होना चाहिए, तो वो हर रिलीजन में सब अलग-अलग है ना, कि किसी ने बताया कुछ होना चाहिए, कोई बताता है कि कुछ नहीं होगा, सबको मोक्ष मिल जाएगा, कुछ बोलते हैं कुछ अलग होगा, पुनर्जन्म में उसको मतलब वो मिलेगा, उसको दंड मिलेगा या फिर जो भी उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो इतने सारे इख्तिलाफ तो हैं लोगों में। इख्तलाफ इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. उस पर हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि अल्लाह ने एक ही दीन इस दुनिया में भेजा है जो जनाब आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट होता है और रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आके ख़त्म होता है. हर रिलीजन के अंदर, उसी रिलीजन के अंदर सॉरी मैं हर कहा गया, उसी रिलीजन के अंदर लोगों ने मुख्तलिफ वक्तों में अपने क्रिएटिविटी लोग करते रहे, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक टोटली नई ब्रांच लगने लगी कि शायद ये रिलीजन ही डिफरेंट है. लेकिन ये रिलीजन डिफरेंट नहीं है, रिलीजन एक ही है. अगर वाइकिंग्स और हिंदुओं में स्वर्ग और बलहाला का तस्वर इकट्ठा हो सकता है जिनका कोई जियोग्राफिक आपस में ताल्लुक नहीं है, तो ये एविडेंस है इस चीज का कि इनके पीछे सोर्स मटेरियल एक है. उसके अंदर कर अगर करप्शन हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है जो आप ले रहे हैं. नहीं तो सवाल वो अपनी तो जगह कोई भी पे रहता है कि फिलोसॉफिकली स्पीकिंग, हाउ डू यू डिनाई द विश ऑफ जस्टिस वेयर एज यू डोंट हैव एनी विश फॉर ललालत. तो मतलब ये जो विश है, तो विश जरूरी थोड़ी है कि मतलब जो जो विश हो वो अचीव ही हो, या फिर उसका होना एग्जिस्टेंस जरूरी क्यों है, उसका एग्जिस्टेंस होना जो विश है? तो आप कह दें कि जस्टिस आपके लिए जरूरी नहीं है, बात खत्म. नहीं नहीं, जरूरी है तो मतलब हम उसे अपने वर्ल्ड व्यू तक ही रखते हैं ना, कि वर्ल्ड व्यू। लेकिन अगर आप ये कहते हो मतलब कोई हाइपोथेटिकल वो बना लें कि नहीं नहीं ऐसा कुछ होगा या फिर कोई अलग वर्ल्ड व्यू है उसका, तो वो तो नहीं, एक इतना ओवर सोचने सिंप्लीफाई वाली ना बात। करें. नो ब्रदर, इतना ओवर सिंप्लीफाई ना करें. मैंने आपसे दो चीजें कही हैं और हम फिलोसफी की डेप्थ में गए हैं. आप मुझे वहीं पे खड़े होकर ना कहें कि नहीं ये तो हाइपोथेटिकल, तो ये नहीं. आप फिलोसॉफिकल लेवल पे मीट करें, इसलिए कि आपने काम वहां से स्टार्ट किया था, एविडेंस से आपने स्टार्ट किया था. अब वो ओवर सिंपलिस्टिक बातें वही आप रिपीट करते रहेंगे तो गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ सकती. मैंने आपके सामने दो चीजें रखी हैं. मीट मी एट दैट लेवल एंड टेल मी कि इन दो के खिलाफ आपके पास कौन सा ऐसा एविडेंस है जिसकी बेस पे आप कह सकते हैं कि जन्नत और दोज़ख नहीं है. जी, मैं अपना आपका सही से पॉइंट नहीं समझ रहा हूँ कि आप कैसे किस नेचर, क्या कौन सा एविडेंस मांग रहे हैं आप मुझे भी किस टाइप मुझे भी यही लग रहा है. ओके, ये एग्जांपल मैंने बड़ी दफा दी है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं. हम जब कहते हैं कि एविडेंस, तो एविडेंस की नेचर होती है बेस्ड इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट मैटर फॉर विच यू आर सीकिंग एविडेंस. ये बात समझ आई आपको? नहीं नहीं जी, सही से मिसाल बोलिए के थोड़ा। तौर पे, ओके, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास आपके लिए 100 रुपया है, तो आप कह सकते हैं कि जेब में हाथ डालो और 100 रुपया मुझे निकाल के दिखाओ. गुड, दैट्स फेयर जी इनफ. क्योंकि 100 रुपए का नोट एक टेंजिबल एंटिटी है, उसको छुआ जा सकता है. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, तो मैं आपसे कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप कहेंगे कि अपने दिल में हाथ डाल के वो मुझे इज्जत निकाल के दिखाओ. इसलिए कि अब ये जो सब्जेक्ट मैटर है वो चेंज हो गया है, तो जो नेचर ऑफ एविडेंस है वो चेंज हो गया. अब मुझे अपने बिहेवियर से, अब मुझे और चीजों से सबूत कर, आप ये नहीं कह सकते नहीं जब तक मैं इज्जत देखूंगा नहीं तब तक मैं उसे मानूंगा नहीं.
تو जन्नत और दोज़ख के बारे में हमारा ये कभी क्लेम ही नहीं है कि आप इस दुनिया में रह के उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। वी आर नॉट सेइंग दैट। अगर ये बात होती तो फिर आपका क्लेम बिल्कुल ठीक था कि मुझे नजर ही नहीं आ रही, मुझे कभी मैंने देखी नहीं है। द सब्जेक्ट मैटर इज नाउ डिफरेंट, देयरफॉर एविडेंस अब आपको मिलेगा इंटेलेक्ट में, रैशनैलिटी में, फिलॉसफी में। रिलीजन तो आपको कंफर्मेशन देता है, लेकिन आप तो कहते हैं ना कि नहीं मैं तो उसको नहीं मानता। तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि जो आपका दावा ही नहीं है लेकिन दावा आपका डिफरेंट है, लेकिन आपको एविडेंस का स्टैंडर्ड मेरे वाला मेंटेन करें, ये कैसे हो सकता है? नहीं, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये जिन और ये भूत ऊत जो होते हैं, तो मतलब इनका होना क्यों जरूरी है? ये कौन सा दिल में ख्याल आता जिन और अब जन्नत दोजख से बात चली गई हमारी आगे। मेरा ख्याल है कि है? अब नहीं, आप आहिस्ता आहिस्ता जो वो एक टिपिकल होता है ना वो वक्त ज़ाया करने वाला सिस्टम, अब आप उस पर जा रहे हैं कि मुझे जिन का सबूत भी। मैं आपसे 2-3 बातें उसके बाद पूछूंगा, उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो आपने जो है वो बात ऐसी कह दी है कि मैं आपसे नहीं, मजीद बात नहीं करना चाहता, वगैरह वगैरह नहीं, वगैरह। नहीं देखे ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी अकल कहाँ है, मुझे दिखा सकते हैं, तो आप कहेंगे ना कि नहीं उसका तो और तरीका होता है जांचने का। मैं आपसे आपके शऊर के बारे में पूछूं, कॉन्शियसनेस के बारे में पूछूं, आप किसी पे गुस्सा कर रहे हैं तो मैं कहूं कि नहीं जब तक मैं गुस्सा नहीं देखता तब तक मैं नहीं मानूंगा। आप कहेंगे भी मेरे रवैये में गुस्सा नहीं था, मेरे बिहेवियर में तो था। मेरा जवाब होगा कि यस मैंने आपका बिहेवियर देखा, आपका गुस्सा तो नहीं देखा। आई नीड टू सी दैट, नॉट योर बिहेवियर। आपकी खुशी, आपका इरादा, आपके ख्वाब, आई हैवंट सीन एनी ऑफ दैट। क्या मैं इस चीज को एविडेंस के तौर पे ले सकता हूँ कि सारी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं? नहीं, नहीं जी, आपने जैसे एग्जांपल दिया कि हमारे दिल में ख्याल आता है कि जस्टिस होना चाहिए, तो मतलब ये भी चीजें तो एग्जिस्ट करती बताई जाती हैं अदर रिलीजन्स में कि जिन और ये भूत, तो उनके बारे में दिल में तो मुझे नहीं लगता किसी के ख्याल आता है कुछ। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? और जो मैंने आपसे नहीं कहा क्या? है ये आपसे बात मैं आपको एक फिलोसॉफिकल लेवल पे मीट कर रहा हूं, और एटलीस्ट मेरा ख्याल था कि मैं कर रहा था। ये बात मेरी नहीं थी, मैंने आपको इमैनुअल कांट की बताई थी कि जो मुसलमान नहीं था, इनफैक्ट वो क्रिश्चियन जो अप्रोच है उसका भी बहुत बड़ा क्रिटिक था, लेकिन इसके बावजूद वो इस चीज को मानता है कि बिकॉज ऑफ मोरालिटी, ये समझना बात को मुश्किल नहीं है, जो जस्टिस है इसका ताल्लुक मोरालिटी से है। सो द आर्गुमेंट गोज समथिंग लाइक दिस कि आपके पास इस दुनिया में अगर आप किसी बड़े सिस्टम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उस सिस्टम को आपको पास मॉरल होने की कोई वजह नहीं है। यू डोंट हैव टू बी मॉरल एट ऑल। नथिंग मेक्स सेंस इन मोरालिटी इफ इट वर नॉट फॉर गॉड। तो अगर आपको मॉरल होने की जरूरत नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी आप मॉरल हो रहे हैं और मॉरल होते हुए आप अपने खिलाफ भी फैसला दे देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर एक ऐसी पावर है जो आपकी अपनी क्रिएटेड नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी क्रिएटेड होती तो आपके हक में होती। वो किसी और सिस्टम का कोई एक सॉफ्टवेयर है जो आपके अंदर है, जो आपको कहता है कि जस्टिस भी होना चाहिए, मोरालिटी भी होनी चाहिए, भले आपके अपने खिलाफ ही वो क्यों ना हो। और यही मैसेज देने वाले आपको अंबिया हैं जो बताते हैं कि वो जो सिस्टम जिसको तो अपने अंदर एक्सपीरियंस करते हो वो अल्लाह का सिस्टम है, और इस दुनिया में जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो उसका हिसाब तुमने अगले जहां में देना है। देयर इज जन्नत, देयर इज दोज़ख, और वहां पे तुम लोगों का एक मकाम होगा। कुछ लोग हमेशा के लिए जन्नत में जाएंगे, कुछ लोग होंगे दोज़ख में अपना मामला करके वो जन्नत में जाएंगे, कुछ लोग हमेशा दोज़ख में रहेंगे। दैट इज हाउ दैट गोज। अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैं इनमें से किसी चीज को नहीं मानता, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। आप इरेशनल चीज़ों को मानते हैं कि आप एक महज किसी हादसे का प्रोडक्ट हैं, किसी अनगाइडेड इवोल्यूशन का प्रोडक्ट हैं। श्योर आपकी अपनी ज़िंदगी है, जो मर्जी करे, से पहले भी दुनिया में कई तरह की दीवानगी रही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप ये कहें कि नहीं मैं ये टेस्ट करना चाहता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें फिलॉसफी की बेस पे, तो फिलॉसफी तो क्लियर है। आप अपने खिलाफ ही क्यों जाते हैं अगर खुदा नहीं है? और अगर खुदा है तो फिर खुदा ने हर वो चीज़ जो कही है वो सच है, इंक्लूडिंग जन्नत और दोज़ख। एग्जाम्पल दें किस चीज में खिलाफ जाते हैं? मिसाल के तौर पे आप ये समझते हैं कि अगर आप किसी का नुकसान कर देते हैं, पैसे किसी के आप चोरी करते हैं, तो ये गलत बात है? हाँ, सामने वाले के लिए गलत है। आपके लिए गलत है कि नहीं है? रैशनली स्पीकिंग मेरे लिए गलत तब होगा जब मतलब अगर मैं उससे कोई मेरे ऊपर डिफेक्ट आ सके, मेरी सर्वाइवल में कोई प्रॉब्लम हो सके, जैसे पुलिस वगैरह अगर पकड़ ले जाएगी तो। अगर पुलिस नहीं पकड़ती, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, एक जंगल है, एक जंगल है जहां पे कोई पुलिस नहीं है, किसी मुल्क का कानून भी नहीं है। वहां पे आपको एक इंसान मिलता है जो आपसे कमजोर है और उसके पास खाने की चीजें हैं, आप उससे ताकतवर हैं, अगर आप उसे छीन लें तो ये अच्छी बात होगी या बुरी बात होगी?
جی میں نے وہی کہا، اس کے لیے بری بات ہوگی، میرے لیے تو اگر میرے پاس کیا مطلب میرے پاس کچھ ہے یا پھر نہیں ہے اس وقت کھانے کے لیے؟ ڈزنٹ میٹر کھانے آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں جی جی دیکھیے، کیونکہ اگر ہم لوگ ایک ریشنل مائنڈ سے یہ بھی ڈیڈیوس کریں کہ جو برتاؤ ہم خود کے اوپر چاہتے ہیں وہی سامنے والے کو دیں، جیسے کہ اگر مجھ سے کوئی اس ٹائم پہ چھین کے کھا لے گا تو مجھے بھی پسند نہیں آئے، تو اس طریقے سے ہم ڈیڈیوس کر سکتے ہیں نا ریشنل تھنکنگ سے چیزیں۔ نہیں، آپ میری سوال کی ڈیپتھ کو نہیں سمجھے۔ آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی کیوں ہے کہ کیا اس وقت میرے پاس کچھ تھا یا نہیں تھا؟ سر ضرورت اس لیے ہے کیونکہ اگر اس وقت اتنی نیڈ ہے مجھے کہ اگر میں مر جاؤں گا تو میں مطلب اس سے چھین جی مطلب جی میں اگر سن رہا ہوں۔ جی اگر مجھے اس وقت اتنی نیڈ ہے کہ اگر سامنے والے کے پاس ہے، اگر اس کو اتنی ضرورت نہیں ہے مجھ سے زیادہ، تو میں اس سے چھین سکتا ہوں کہ ہاں میں مرنے والا ہوں تو چھین کے کھا لیا۔ لیکن اگر میرے پاس ہے، میرے پاس پوری سہولیت ہے، تب بھی میں اس سے چھین کے کھا لوں تو پھر وہ لاجیکل نہیں ہوگا۔ لوجک کو چھوڑیں، لوجیکل تو ایک اور چیز ہے۔ لوجیکل تو یہ ہے کہ آپ کو بھوک لگی تھی، آپ نے اسے چھین لیا، رائٹ؟ دیٹس یور لوجک۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ سوال کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اگر ایک چیز ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، غلط ہے تو غلط ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ ایک ایکسیپشن کلیم کر رہے ہیں، وچ از ٹو سے کہ بھائی ہے تو غلط، لیکن چونکہ میرے پاس نہیں ہے تو اس لیے میں اسے اگر چھین لوں تو پھر یہ ٹھیک ہے۔ میں آپ کی بات ٹھیک سمجھ رہا ہوں؟ ٹھیک انٹرپریٹیشن ہے میری؟ جی جی تو دا کوسچن جو آپ کہہ رہے ہیں جو چیز میرے خلاف جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، تو وہ یہی ہے میرے پھر بھائی۔ خلاف کہاں سے گئی؟ میں نے تو اپنے حساب سے سوچ کے اس پہ بتایا نا۔ ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ ہے تو غلط، یعنی آپ کسی چیز چھین لیتے ہیں تو وہ ہے تو غلط۔ آپ کی ججمنٹ آپ کے اگینسٹ ہے کہ آپ چھین رہے ہیں، لیکن وہ غلط ہے۔ ججمنٹ آپ کے خلاف ہے۔ وائی؟ کیوں؟ تو میں چھینوں گا ہی نہیں فرسٹ پلیس میں نا، چھین کہاں رہا ہوں میں تو پہلے سوچوں گا۔ بس آپ دیکھیں، آپ نے بات کہی کہ میں سوچوں گا اس سوری اگر میرے پاس کچھ ہے یا نہیں، رائٹ؟ وچ مینز کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈیفالٹ پوزیشن ہے کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن اگر میرے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر میں کر لوں گا۔ اس کی ایک مورل جسٹیفیکیشن آپ دے رہے ہیں نا، مورل جسٹیفیکیشن۔ مورل جسٹیفیکیشن آپ اس چیز کی دے رہے ہیں جس پہ آپ کی اپنی ججمنٹ اپنے خلاف ہے، اور وہ یہ کہ یہ چیز بری ہے۔ وائی از اٹ بیڈ؟ کیوں بری ہے اگر آپ ہی نے فیصلہ کرنا ہے اور کوئی بڑی ذات نہیں ہے جس سے آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے؟ بری اس طریقے سے ہم لوگ مطلب اس کو لے سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے اوپر کوئی چیز اگر ایسے اسی سچویشن میں ہو، تو اگر ہم لوگ اس کو تھنک پروسیس کر کے ایک ریزلٹ پہ پہنچے تو وہ غلط ہی ہوگا۔ ہمیں اگر مطلب ہم سے کوئی اس طریقے سے کھانا چھین کے کھا لے تو ہمیں بھی غلط محسوس ہوگا، ایسے یہ سامنے والے کو مورالٹی بھی نہیں، ہوگا۔ یہ مورالٹی نہیں ہے، یہ یوٹیلٹی ہے۔ اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ تھنگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو صرف اس لیے اچھا کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی اچھا کیا جائے، یعنی کہ آپ کا نقصان نہ ہو۔ اگر یہ مورالٹی ہے، اگر یہ آپ کا ویو ہے کہ آپ صرف نقصان سے بچنے کے لیے اچھا کام کرتے ہیں، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور آدمی ہو جاتے ہیں، سب سے زیادہ آپ دلیر آدمی ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس سیکیورٹی ہے، پیسہ ہے، اور آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، تو پھر آپ جس مرضی کا مال کھا لیں، آپ کا تو کوئی نقصان کر ہی نہیں سکتا۔ ہاؤ اباؤٹ دیٹ؟ نہیں نہیں، میں نے نقصان کی بات نہیں کری، میں نے کہا کہ مطلب اگر کوئی اسی سچویشن میں اگر میں ہوتا، میں اپنے آپ کو سپوز کروں تو مجھے بھی غلط لگتا، تو اس طریقے سے سامنے والے کو بھی غلط لگے گا، تو اس حساب سے ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اس سے فائدہ ہو یا پھر نقصان کچھ۔ لیکن آپ کا تو یہ آرگومنٹ ہی نہیں ہے نا، آپ کا تو آرگومنٹ ہے اس کے لیے غلط ہوگا بھائی۔ یہ تو ہم نے جب فردر ڈرلنگ اس کی تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ غلط ہے، اینڈ آئی ایگری ود یو کہ وہ غلط ہے۔ میرا سوال صرف آپ سے یہ ہے کہ وہ غلط، اگر یہ آپ ہی کا یہ سارے کا سارا تھوٹ پروڈکٹ ہو تو پھر یہ غلط کیوں ہے؟ آپ اپنے خلاف کیوں ججمنٹ دے رہے ہیں؟ میرا کس خیال ہے چیز میں گفتگو کا خلاف؟ سلسلہ یہاں پہ روکتے ہیں، اب بات سرکلز میں جا رہے ہیں۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں بحث میں الجھ کے بہت آگے بڑھوں اور آپ کو بھی بڑھاؤں۔ میرا کام ہے تھوٹس پرووک کرنا۔ آج جا کے اس پوائنٹ پہ سوچئے گا کہ آخرکار کیا وجہ ہے، کون سی ایسی ہستی ہے میرے اندر جو میرے خلاف ہی مجھے ججمنٹ دینے کو تیار ہے،
اس پہ ایمانوئل کانٹ نے بہت کام کیا ہے، اس نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ویسے تو امپیریٹیو زیادہ ہیں، لیکن جو 2 زیادہ ویل نون ہیں وہ ہیں ہائپوتھیٹیکل امپیریٹیو اور کیٹیگوریکل امپیریٹیو. ان کی تھوڑی سی آپ اسٹڈی کر لیجئے گا. اگر میں اس پہ فردر آپ کو اسسٹ کر سکا تو انشاءاللہ العزیز میں ضرور کروں گا. بٹ جی میں ٹرائی آپ اینڈ سے تھنک why do you make judgments against your own self.